الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تصوف سلوک کے بیانات میں آج نسبت کے بارے میں بات ہوگی کہ نسبت کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل اور دلائل وغیرہ کی کیا ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں نسبت مع اللہ عطا فرما دیجئے، اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ نسبت تو لازمی ہے، ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک نسبت ہے، لیکن جو جتنا متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، جتنی اس نے محنت کی ہوگی، جتنا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا ہوگا، اتباع سنت کو اپنایا ہوگا، اتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا یہ گناہوں سے بچتا ہوگا اتنی نسبت قوی ہوگی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں قوی نسبت عطا فرما دیجئے۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق، گہرا تعلق، انمٹ تعلق، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ادنا کو بھی اعلیٰ کا مقام مل جایا کرتا ہے فقط نسبت کی وجہ سے۔ تو نسبت کی بہت اہمیت ہے، اس کی مثالیں سن لیجئے۔ دیکھیے، ایک بھٹے میں نا 2 اینٹیں تیار ہوئیں یا 2 ٹائل سمجھ لیجئے، ایک ہی مشین سے نکلیں، ایک ہی مزدور نے بنائی، وزن ایک جیسا، رنگ ایک جیسا، قیمت ایک جیسی، خریدنے والے نے بھی ایک ہی جگہ سے خریدی اور لے کے چلا گیا۔ آگے ایک مزدور تھا، اس مزدور نے ان اینٹوں میں سے یا ٹائلز میں سے ایک لگائی ٹوائلٹ میں اور ایک لگائی مسجد کے فرش میں۔ اب دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا۔ جو بیت الخلاء میں لگی وہاں ہم ننگے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، ننگا پیر رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو مسجد میں لگی وہی اینٹ اسی درجے کی لیکن وہاں ہم پیشانی ٹیکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نسبت کا فرق ہے۔ اسی طرح یہ زمین سب کی سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جس کو ہم مسجد بنا دیں اس کی نسبت بلند ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایک خاص مرتبہ ملتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، زمین ختم کر دی جائے گی، پورا نظام ختم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان تمام زمین کے ٹکڑوں کو جو مسجد میں بدل دی گئی تھیں ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ زمین تو وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے۔ آپ دیکھیں بعض مرتبہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جانور بھی چل رہے ہوتے ہیں، جوتوں کے سمیت ہم لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ٹکڑے کو درمیان میں سے ہم مسجد کے لیے کہتے ہیں یہ مسجد ہے۔ جیسے ہی اس کو مسجد کی نسبت ملی، اب زمین کے اس ٹکڑے کی حیثیت بالکل بدل گئی، حالانکہ 10 منٹ پہلے وہی زمین تھی عام۔ یہ نسبتوں کا ایک تعلق ہے، فرق ہے۔ اور غور کیجئے، قرآن مجید کے اوپر ایک گتا لگا ہوا ہوتا ہے، جلد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گتے میں عام طور سے قرآن مجید نہیں لکھا ہوتا، قرآن مجید تو اندر کاغذوں میں ہوتا ہے، کاغذ میں پرنٹ ہوتا ہے۔ کوئی ہاتھ سے پہلے لکھتے تھے، چلو ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا، اب پرنٹ ہوتا ہے اندر، لیکن وہ جو گتا ہے وہ تو غیر جنس ہے، وہ تو کاغذ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس گتے کو کہیں رکھا ہوا تھا، کسی نے اٹھایا اور قرآن مجید کے ساتھ اس کو جلد بنا دیا۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح اندر کے صفحات کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، بالکل اسی طرح اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کوئی پوچھے تو گتا عام گتا ہے، وہاں پڑا ہوا تھا ہم نے لگا دیا، کہا جب پہلے پڑا ہوا تھا وہ الگ بات تھی، اب اس نے اپنی نسبت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیا، یہ جڑ چکا۔ اب گتا کیا تھا؟ ایک عام سی چیز تھی، لیکن اس کا ادب احترام
ایک اعلیٰ چیز کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے کتنا بلند ہو گیا، کتنا بڑھ گیا۔ اصحاب کہف کا کتا سب کے علم میں ہے تقریباً بات، مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر کتے کو نیکوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، اگر ہم گناہ گار انسان اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیں اور قوی کر لیں تو پھر ہمیں جنت کیوں نہ ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ باتیں سب سمجھنے والی ہیں، اور تصوف کے اندر ان باتوں کا بڑا ایک عمل دخل ہے۔ یہاں تو ایک ادب اور ایک دوسرے کا ادب بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں ایک تابوت کا ذکر ہوا ہے، اس کے اندر سکینہ تھی، فیہ سکینہ۔ وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہے نا ایک بہت بڑا صندوق لے کر آئے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ سکینہ، سکینہ تھی۔ سکینہ کہتے ہیں رحمت کو، برکت کو، نور کو۔ اور قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا انزل اللہ سکینہ علی رسولہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکینہ کو نازل فرمایا۔ اور اس تابوت کے لیے بھی سکینہ کا لفظ ہے، فیہ سکینۃ و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس میں رحمت اور برکت اور نور تھا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی ہوئی استعمال کی چند چیزیں تھیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں کے اندر برکات ہوا کرتی ہیں۔ بس انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبت کو اچھا کریں، عمدہ کریں، نسبتوں کا لحاظ بھی رکھیں اور نسبتوں کی قدر بھی رکھیں۔ اچھا، یہاں سکینہ، فیہ سکینہ، سکینہ کہتے ہیں رحمت کو، نور کو، برکت کو۔ تو ہمارے یہاں نا بعض عورتوں کا نام سکینہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ سن لیجئے۔ ایک صاحب تھے، شریف آدمی تھا بیچارہ، اس کی بیوی کا نام سکینہ تھا، اور بڑا اپنی بیوی سے تنگ تھا، وہ اس کو بڑا ٹف ٹائم دیتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کی شان، ایک دفعہ اسے پتہ لگا مسجد میں جماعت آئی ہے، تو وہ مسجد میں چلا گیا۔ اب بیان شروع ہو گیا، وہ بات سن رہا ہے۔ اب سنتے سنتے اس پہ نیند آ گئی، اونگ سی طاری ہو گئی۔ اب کسی نے اس کو اٹھایا، وہ پھر ذرا ہڑبڑا کے اٹھا، پھر سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نیند طاری ہو گئی۔ تو کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ بھئی لگتا ہے اس پہ تو آج سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ وہ فوراً ڈر کے اٹھ گیا، کہنے لگا ادھر بھی آ گئی کمبخت۔ تو اپنی بیوی کے بارے میں سمجھا کہ پتہ نہیں وہ ادھر ہی آ گئی۔ تو بہرحال ہم جس سکینہ کی بات کر رہے ہیں وہ نام کی نہیں، وہ کام کی سکینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک تو ہمیں نسبت کی اہمیت کا معلوم ہوا ان باتوں سے کہ نسبت کی اہمیت کتنی ہے، کہ ایک ادنا چیز اعلیٰ چیز کے ساتھ اپنی نسبت کو جب قائم کر لیتی ہے تو اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور غور کیجئے، جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی نسبتوں کا خیال بھی بڑا رکھتے ہیں، نسبت کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنی نسبت کو جوڑیں گے تو اللہ رب العزت نسبت کی لاج رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور مہربان ہے۔ واقعات سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اسی قحط سالی کے دوران، اور آگے اس نے کہا مجھے غلہ چاہیے۔ تو جو عمال تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو ایک ضابطہ تھا، ضابطے کے مطابق غلہ دے دیا۔ اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے۔ اس نے کہا دیکھو بھئی جتنا ضابطے کے مطابق تھا وہ تو تمہیں دے دیا، زیادہ چاہیے نا، تو اب کیا کرو، رابطہ کرو۔ ضابطہ اور رابطہ، یہ دو لفظ بھی بہت اہم ہیں، کہ بھئی کوئی انسان کسی دوسرے کو ضابطے کے مطابق ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب وہ رابطہ کرے تو مسئلے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو ضابطہ اور چیز ہے، رابطہ اور چیز۔ تو عمال نے کہا کہ بھئی دیکھو جتنا ضابطہ تھا تمہیں دے دیا۔ اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے۔ کہا اچھا بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطہ کرو۔ اب یہ اوپر رابطے کے لیے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کچھ اور دے دیا۔ اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے۔ نے کہا خدا کے بندے، قحط کا زمانہ ہے، انہوں نے بھی دیا، کچھ میں نے بھی دے دیا، بس اب جاؤ۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے پہچان لینا میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت دیں گے۔ اب انسانی فطرت ہے، یوسف علیہ السلام کو تجسس ہوا، ہاں بھئی کون ہیں آپ؟ کہنے لگا ہے یوسف علیہ السلام میں وہ بچہ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
جس نے اپنی بچپنے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جوان ہو کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، اسے اتنا دیا اکیلے لے کے بھی نہیں جا سکتا تھا، لوگوں کو ساتھ بھیجا، جاؤ بھائی اسے پہنچاؤ سارے سامان کو پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ گیا، چلا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، اے یوسف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے یوسف، آپ نے اس نوجوان کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیوں کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ کو جا کے بتا دیجئے کہ یا اللہ، یہ وہ بچہ تھا جس نے بچپنے میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج میرے پاس آیا، میں نے اسے وہ دیا جو میں دے سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب واپس آتے ہیں تھوڑی دیر بعد، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے ہیں، اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف گواہ رہنا، تمہاری پاک دامنی کی گواہی دینے والا جب تمہارے پاس آیا، تم نے اسے وہ دیا جو تم دے سکتے ہو۔ اے یوسف، قیامت کے دن میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں لے کے آنے والے میرے بندے جب میرے پاس آئیں گے، گواہ رہنا میں ان کو وہ عطا کروں گا جو میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، ہمیں نسبت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ نسبت کی قدر کے واقعات میں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ایک بھول ہو گئی، زمین پہ بھیج دیے گئے، برسوں شاید سینکڑوں سال روتے رہے، بہت روئے، معافی مانگتے رہے۔ تو بہرحال ان کے واقعات میں ایک بات موجود ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے مانگا، دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں اس وسیلے کو قبول تو کرتا ہوں، آپ کو میرے محمد کا نام کہاں سے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یا اللہ، میں نے عرش الہی پہ دیکھا تھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جس نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ بہت بڑی کوئی ذات ہوگی، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، ایسا ہی ہے، اگر وہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن اگر وہ نہ پیدا ہو، ان کا پیدا ہونا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ تو یہ نسبت بتائی، یہ نسبت کی لاج ہے، اس وسیلے سے اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش یہ ہوگی کہ جنت میں مجھے آدم کہہ کے نہ پکارا جائے، ابو محمد کہہ کے پکارا جائے، کہ زیادہ اونچی نسبت ہوگی۔ تو نسبتوں کی لاج رکھی جاتی ہے، نسبتوں کی قدر کی جاتی ہے، اور نسبتوں کا احترام ایک ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نسبتوں کا احترام کریں۔ اچھا جی، اور بھی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تندور میں روٹی پکا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اور دونوں ماں بیٹی میں باپ اور بیٹی میں شدید محبت تھی۔ اب کیا ہوا کہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، ایک روٹی ذرا میں بھی لگاؤں؟ جی ابا جان، ضرور لگائیے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو گوندا، یا جو بھی جس طریقے سے روٹی لگانی تھی وہ ان کو دی اور کہا لگا دو۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو روٹی دی اور انہوں نے جا کے لگا دی تندور میں۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، ساری روٹیاں تیار ہو گئیں پک کے، ایک روٹی کچی ہے، وہ پکی نہیں رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی، بات یہ ہے، اس روٹی کو میرے ہاتھ لگ گئے تھے، اب اس کو آگ نہیں لگ سکتی۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی نسبت ایسی تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، مشہور ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس مہمان آئے۔ اب کھانے کا وقت لگا، انہوں نے کسی خادمہ کو کہا کہ بھئی وہ لاؤ تولیہ۔ وہ تولیہ لائی تو میلا تھا، انہوں نے بڑے غصے سے دیکھا کہ یہ کیا ہے، صاف کر کے نہیں لائی۔ اس نے فوراً وہ تولیہ واپس لیا اور آگ میں ڈال دیا، اور فوراً ڈالا اور تھوڑی دیر بعد نکال لیا، اسے جھاڑا تو صاف تھا۔ مہمان بڑا حیران ہوا کہ تولیے کو آگ نے جلایا کیوں نہیں، اور یہ کیا سلسلہ؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، فرمانے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے تھے، میں نے تولیہ ان کو دیا تھا اور آپ نے اس تولیے سے اپنے ہاتھوں کو پوچھا تھا،
جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اس تولیے کو لگے ہیں، آگ نے اس تولیے کو جلانا ہی چھوڑ دیا۔ اب جب میلا ہوتا ہے ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، اسی وقت ہمارا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت کی برکات ہوا کرتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمانوں کے بارے میں، مسجد نبوی کا زمانہ جو تھا، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر اس سے آگے والا، اس کے بعد پھر اس سے آگے والا، یعنی جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا اتنی زمانے کی برکتیں کم ہو رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آہستہ آہستہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں جو تھی بہت زیادہ تھیں۔ اس سلسلے میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ تو وہ ترمذ کے رہنے والے تھے، طبیب بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے۔ ایک مرتبہ یہ کہیں اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، خوبصورت عورت آئی اور آتے اس نے اپنا چہرہ سے پردہ کھول دیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں اور میں بڑی آپ کی عاشقہ ہوں، یہ وہ۔ حضرت کے اوپر ایک غم طاری ہوا، خوف طاری ہوا، اتنا روئے کہ وہ شرمندہ ہو کے خود ہی چلی گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، یہ ان کی جوانی کا وقت تھا۔ جب یہ بڑھاپے میں تھے تو ایک دم یہ مصلی پہ بیٹھے تھے، اچانک یاد آیا کہ مجھے ایک دفعہ گناہ کی آفر ہوئی تھی، وہ جوانی کا زمانہ تھا، تو اگر میں اس وقت گناہ کر لیتا تو اب توبہ کر لیتا۔ یہ ان کو خیال آیا، خیال آنے کے فوراً بعد اور زیادہ شرمندہ ہوئے، خوب روئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، جوانی میں سب کچھ تھا تو میں نے گناہ نہیں کیا، آج بڑھاپے میں ہمت قوت بھی نہیں ہے اور آج میں امید کر رہا ہوں کہ کاش میں اس وقت گناہ کر لیتا، یعنی کہ میرے بال سفید ہو گئے اور دل سیاہ ہو گیا۔ اسی روتے روتے میں پریشانی میں وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترمذی طرح کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ جوانی میں گناہ کی آفر ہوئی، میں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے بچایا، آج میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کاش میں نے اس وقت کر لیا ہوتا، تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اور زیادہ میں خراب ہو چکا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسلی دی، فرمایا کہ یہ تیری کمی اور قصور کی بات نہیں، جب تو جوان تھا اس زمانے کو میرے زمانے کے ساتھ ایک قربت کی نسبت تھی، قریب تھا، اب بوڑھا ہو چکا، میرا زمانہ اور دور ہو چکا، اس وجہ سے یہ تیرے ساتھ معاملہ ہوا، گناہوں کی طرف خیال گیا کہ میرے زمانے سے دوری زیادہ ہو چکی۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور عرض کریں، یا اللہ ہم حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائے، تیرے ذکر کے ساتھ آباد ہو جائے، لیکن اے اللہ یہ تیرے محبوب سے بہت دوری کا زمانہ، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سارے فتنے، بے پردگیاں، اور اوپر سے جگہ جگہ جدھر اٹھاؤ نظر جہاں سنو بے حیائی ہی بے حیائی کی داستانیں، فکریں، یا اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے، ایک تو تیرے نبی سے دوری کا زمانہ، دوسرا ہر طرف بے حیائی کے امڑتے ہوئے طوفان۔ اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ تو ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، نسبت کے ساتھ یہ وسیلے سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہم بہت دور کے زمانے میں پیدا ہوئے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، میرے اللہ تو رحمت فرما دے، ہمیں بچا لے، ورنہ یہ بے حیائی کا طوفان ہمیں، ہماری نسلوں کو غرق کر دے گا۔ اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ تو نسبت کا احترام جو ہے نا، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا احترام اللہ بھی کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس نسبت کا احترام ثابت ہے۔ اور آگے غور کیجئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو اپنے وقت کے ایک پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی جنید کو ہرائے گا تو میں اسے انعام دوں گا۔ یہ اعلان جب ہوا تو اسی جگہ پہ ایک صاحب تھے جو سید تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، سادات تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، کہا کہ میں اس کو کرتا ہوں، حالانکہ بالکل کانگڑی سے، پتلے دبلے سے،
پہلوانی کے کام سے کوئی دور دور تک ان کو شغف نہیں، لگاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اصل یہ تھا کہ وہ بہت غریب تھے، پریشان تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا محسوس ہوتا تھا، برا لگتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ اب جب لوگوں نے ان کو دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا کہ پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہو؟ وہ جانی مانی پہلوان، پوری زمانے کا رستم زمان، تم تو ایسے کانگڑی سے ہو، تم نے کیا کرنا؟ کہا میں نے آپ کو چیلنج قبول کیا، میں دیتا ہوں اس کو شکست۔ خیر طے ہو گیا۔ اب مقابلے کے بعد جب قریب آیا، پہلوان جب آپس میں قریب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو سید تھے یہ قریب آئے، کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم تو واقعی پہلوان ہو، آپ پہلوان ہیں، میں تو کمزور سا آدمی ہوں، بس اتنی بات کرتا ہوں، میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، گھر میں بچیاں بھوکی ہیں، فاقہ ہے، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، وسائل نہیں ہیں۔ اب اگر تم جیت جاؤ گے، مجھے ہار دو گے تو میں تو ہارا ہوا ہی ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر فاقہ اور تکلیفیں ہیں، اور اگر تم ہار جاؤ گے، مجھے جیتنے کا موقع دے دو گے تو بادشاہ جو انعام دے گا یقیناً اس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو میں تو تمہیں اس نسبت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ پتلا دبلا سا نوجوان، ایک ہاتھ کی مار نہیں ہے، بات کیا کر رہا ہے یہ؟ اب اندر جنگ چل رہی ہے دماغ کے اندر، اگر یہاں ہار جاتا ہوں اس کانگڑی نوجوان سے، پتلے دبلے کمزور سے، تو بادشاہ بھی مجھے ذلیل کر کے نکال سکتا ہے، دنیا بھی تانے دے گی کہ اتنا بڑا پہلوان ایسے نوجوان سے ہار گیا۔ اور دوسری طرف جنگ یہ چل رہی ہے کہ اس نے نسبت تجھے تیرے رسول کی دی ہے، ٹھیک ہے دنیا میں تو ذلت ہوگی، لیکن اس نسبت کا علاج رکھنا، اس کا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ آپس میں جنگ چل رہی ہے، بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی کو اس نسبت کی خاطر میں قبول کروں گا۔ اب وہ لڑائی ہوئی اور وہ نیچے گر گئے، پہ وہ پتلا سا نوجوان جو سادات تھا اوپر چڑھ گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ لگتا ہے کوئی بات ہے، دوبارہ کرو۔ دوبارہ پھر ایسا ہوا۔ اب بادشاہ نے تو ذلیل کر کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا، اس کو انعام مل گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، جنید بغدادی اپنے گھر چلے گئے۔ گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ تم نے تو اپنی عزت ہی خاک میں ملا دی، لیکن ان کا دل مطمئن تھا۔ رات کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا تیری عزت پوری دنیا میں ہوگی۔ اور آج تصوف کا جہاں نام آئے گا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا نام ضرور آئے گا۔ یہ انہوں نے نسبت کی علاج رکھی، نبی علیہ السلام کے خاندان کی برکت، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بسم اللہ کے 2 لفظ عطا فرمائے تھے۔ ہر طرف طوفان تھا، ایک عذاب تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی پوری امت کے ساتھ اس کشتی میں موجود تھے، ٹوٹل 80-82 لوگ تھے۔ تو جب وہ کہتے بسم اللہ مجریہا تو کشتی چلنے پڑتی، اور جب روکنا مقصود ہوتا تو کہتے بسم اللہ مرساہا تو وہ رک جاتی۔ تو قرآن مجید کا اللہ نے اس کو حصہ بنا دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا 12ویں سپارے میں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی امت کو صرف بسم اللہ کے لفظ ملے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملی۔ اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے ان کی پوری امت کو بچا لیا، اللہ نے تو اپنے محبوب کو پوری بسم اللہ عطا فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی قیامت کے دن عذاب سے بچا لیں گے۔ ہمارے اکابر جو تھے نا، یہ نسبتوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر نہ ادب ہے، نہ آداب ہے، نہ نسبت کسی چیز کا، ہر چیز آ کے میاں بیوی ہیں تو بیوی شوہر کا نام عام لے رہی ہے، بیٹا ہے تو وہ باپ کا نام لے لیتا ہے، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں نسبتوں کا۔ یہ جب تصوف میں انسان آگے بڑھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت پتہ لگنا شروع ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین جو ہے نا نسبتوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مشاہرہ یعنی تنخواہ سمجھ لیجئے، تو بہت سارے لوگوں کو جب طے کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہرہ
کم متعین کیا اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کا مشاہرہ زیادہ متعین کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور اسامہ ان کے بیٹے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو آپ نے مقرر کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اعتراض نہیں کر رہا، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا مشاہرہ کم مقرر کیا اور اسامہ ابن زید کا زیادہ مقرر کیا، حالانکہ علم کے اندر میں بہتر ہوں، یہ مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی ساری چیزوں میں ان سے بہتر ہوں، استعداد ہے، قابلیت ہے، ساری چیزوں میں بہتر ہوں، تو میرا کم ان کا زیادہ کیوں، یہ آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا اسامہ کہ بیٹے، جواب ارشاد فرمایا بیٹے، اسامہ تیری نسبت اللہ کے محبوب کو زیادہ پیارا تھا، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا مشاہرہ تیرے مشاہرے سے زیادہ متعین کیا۔ یہ نسبتوں کا احترام تھا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، دیکھیے ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو افضل سمجھنا، افضل، اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو اکمل سمجھنا، ان میں تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے استعداد زیادہ دی، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، اس کے پاس بہت سارے اور بھی علوم اور جو ہے صلاحیتیں ہیں، ایک اس کے سامنے دوسرا آدمی ہے چیزوں کو نہیں سمجھتا، سادہ سا آدمی ہے، یہ ایک آدمی اس نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اور ڈبل ایم اے بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی صلاحیتیں، ایک دوسرا آدمی مڈل فیل ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، عام سا ہے۔ تو جب ہمارے پاس دو لوگوں میں نظر آ رہا ہے کہ استعداد کم اور زیادہ ہے، تو اپنی استعداد جو واقعی موجود ہو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اکمل سمجھنا جائز ہے، لیکن افضل سمجھنا کسی صورت جائز نہیں۔ یہ ایک ذرا ایک باریک نکتہ ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کسی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ لیکچرار ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں مختلف کسی ادارے میں، یونیورسٹی میں نہیں کسی ادارے میں، پرائیویٹ ادارہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری علمی قابلیت اور اس فن کے اندر جو میری صلاحیتیں ہیں وہ پورے ملک میں بہت اچھی ہیں اور اپنے ادارے میں سب سے بہتر ہوں۔ تو کیا یہ تکبر آ جاتا ہے جب میں اس بات کو سوچتا ہوں؟ یہ تو پھر تکبر ہو گیا اور میں تو پھر کام خراب ہو گیا میرا، باقی جتنے بھی ہیں ان کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، میں انہیں سکھاتا ہوں۔ تو یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے اندر واقعتاً استعداد زیادہ ہے اور وہ اپنی استعداد کو اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہاں بہتر ہوں، تو یقیناً یہ بات جائز ہے، لیکن کسی سے افضل سمجھنا اپنے آپ کو جائز نہیں کہ جی میں اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہوں، میرا مقام اور زیادہ بلند ہے۔ بھئی اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، یقیناً میری تعلیم زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ سمجھنا یہ برا نہیں ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، دوسرے کو انفیریئر سمجھنا، ان چیزوں سے منع۔ ایک باریک سا فرق ہے، تو ہم اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ ہمارے بعض مشائخ معمول رہا ہے، اگر ان کے پاس کوئی صاحب نسبت مہمان آ جاتے تو وہ ان کا کھانا اپنے سر پر رکھ کے لے کے جاتے، حالانکہ ہاتھوں پہ لے جا سکتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب نسبت ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم ہو جانا، یہ نسبت مع اللہ کہلاتا ہے۔ خصوصی تعلق سے مراد کیا ہے؟ خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے اور گناہوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، زندگی سے غفلت دور ہو جائے اور انسان گناہوں سے بچے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، دوسرا غفلت سے بچنا ہے۔ ابھی فیس بک پہ 2 گھنٹے لگا دیے، ابھی گپوں میں 4 گھنٹے لگا دیے اور ادھر ادھر بے دھیانی میں وقت کو ضائع کر دیا۔ تو انسان غفلت سے بھی بچے اور گناہوں سے بھی بچے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یہ ملے گا کب؟ یہ اس وقت ملے گا جب دل معرفت کے نور سے منور ہو جائے اور انسان کا نفس امارہ کی انانیت ٹوٹ کر ختم ہو جائے اور یہ نفس مطمئنہ بن جائے، یہ تب ہوتا ہے۔ تو تصوف کی زبان میں جب نسبت بولا جاتا ہے تو اسی کیفیت کے اظہار کے لیے نسبت کا ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق کہ غفلت دور ہو گئی
اور گناہوں سے انسان محفوظ ہو گیا، یہ نسبت کہلاتی ہے۔ یہ نسبت ہمیں مانگنی چاہیے، یا اللہ موت سے پہلے ہمیں یہ نسبت عطا فرما۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد، منتہا اور حاصل ایک خاص حیت نفسانی کا حصول ہے جسے نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت و تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی نسبت کا نام سکینہ ہے اور اسی کا نام نور بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی تعریف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نسبت کے جو لغوی معنی ہیں نا، نسبت کے جو لغوی معنی ہیں وہ تعلق اور لگاؤ کے ہیں۔ نسبت کے جو لغوی معنی ہیں وہ تعلق اور لگاؤ کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی میں کیا ہے؟ دو طرفہ تعلق، ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ خاص تعلق۔ نسبت دو طرفہ تعلق کو کہتے ہیں۔ کون سا تعلق؟ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق، ایک اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ خصوصی تعلق۔ اس خصوصی تعلق کی تشریح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق ہے اس میں اطاعت دائمہ، مکمل فرما برداری اور ذکر غالب، یعنی اللہ کی یاد والی زندگی، دل یاد الہی سے آباد اور انسان کے اعمال اطاعت الہی سے آباد۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بندے سے خاص تعلق ہے وہ کیا ہے؟ قبولیت اور رضا، اللہ اسے قبول بھی فرماتے ہیں اور دائمی رضا بھی دیتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک مثال سے فرمایا کہ جیسا کہ عاشق مطیع اور وفادار معشوق کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بات بتائی، جیسا کہ عاشق مطیع اور یعنی فرمانبردار عاشق اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعلق کا نام ہے۔ جس قدر یہ تعلق قوی ہوگا اسی قدر نسبت قوی ہوگی۔ اس نسبت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں، اس کی چند مثالیں۔ انسان نے، اللہ رب العزت نے نفس انسانی کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کام کو مسلسل اختیار کرتے رہنے سے نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، نماز ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے بھی جس کو نماز کی عادت نہیں ہے نماز پڑھو، اس کے لیے تو وہ ایک بہت بھاری چیز ہوتی ہے، اسے پڑھی نہیں جاتی۔ ایک اور آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے نماز اتنی آسان ہوتی ہے کہ نماز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، اور اگر وقت گزرنے لگے، نماز کا وقت تنگ ہونے لگے، قضا ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، رنج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں لیٹ ہو گیا۔ تو یہ نفس انسانی کی الگ الگ مثالیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ طبیعت کے اندر بہت صفائی ہوتی ہے، کہیں مٹی پڑی ہو تو ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کپڑے بالکل صاف نہا دھو کے صاف ستھرے رہتے ہیں، اور کسی کو میلے کپڑوں میں دیکھیں تو انہیں الجھن ہوتی ہے۔ یہ ان کا نفس ایسا ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے گندے بھی ہوں، ہفتہ بھی نہ نہائیں تو انہیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ طبیعتیں ہوا کرتی ہیں۔ یا اسی طرح سمجھ لیں کہ کسی خاص چیز کو کھانا یا پینا جب انسان کی عادت بن جائے، جیسے چائے کے بارے میں بھی نا ایک عجیب بات ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا چائے، میں اس کو جواب دیتا ہوں اللہ بچائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے چائے، وہ کہتے ہیں اللہ پلائے۔ تو اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کھانے یا پینے کی ایسی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ مثلا چائے کو لے لیں، اب ان کو کوئی اور بہتر چیز دے دیں، ان کو دودھ دے دیں کہ بھئی یہ بہت بہتر ہے اس سے، نہیں، ان کو چائے ہی چاہیے۔ یہ انسان کا نفس ہے جو عادت ہو جاتی ہے۔ تو ان مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ نفس انسانی میں جو حالت بھی راسخ ہو جائے، پھر انسان کا نفس جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے، وہ انسان کی صفت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے محنت مجاہدے میں لگ جائے، وہ اطاعت الہی میں لگا رہتا ہے اور ذکر الہی پر مداومت پابندی کرتا ہے، جب وہ کچھ عرصہ اسی محنت میں گزارتا ہے تو یہ کیفیت اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ یاد الہی اس کے دل کی ایک صفت بن جاتی ہے،
اور اطاعت الہی اس کے نفس کا تقاضا بن جاتی ہے، نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ انہی حالات میں جب بندہ آ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت خاص تجلیات اور سکینہ اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی کیفیت راسخہ کا نام نسبت ہے۔ ایک اور مثال سنیں، بہت ہی مزیدار اور سمجھ میں آنے والی سادہ بات ہے۔ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے، جب نفس انسانی عام مادی لذات کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کھانے پینے کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کہ عام مادی لذات جو آنکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے، شہوت سے، پیٹ سے، زبان سے، کان سے تعلق رکھتے ہیں، انسان جب ان کا عادی ہو جائے ان میں سے کسی چیز کا، تو اس کے بغیر اس کی زندگی میں گزرنی مشکل ہو جاتی ہے، محال ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کا قلبی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، انوارات، برکات، فیوزات، تجلیات جب اس کے قلب کے اوپر مستقل وارد ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ بندہ ان کے بغیر کیسے گزار سکتا ہے؟ کہ عام لذتوں کو انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذت میں آباد ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی حقیقت کو یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے جو نفس ناطقہ میں حلول کر جاتی ہے، جس کے سبب سے نفس کے اندر ایک ملکوتی شان پیدا ہو جاتی ہے اور عالم بالا سے باتوں کو اخذ کرنے کا ایک ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے عشق کا تعلق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے رضا کا تعلق نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں یہ مانگنا ہے، یا اللہ یہ نسبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہم نے دینی علوم حاصل کیے، دنیاوی علوم حاصل کیے اور بہت ساری محنتیں کیں، یا اللہ ہم یہ نسبت کا نور بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں قبول فرما، اور جو اس کی محنت ہے صحیح نہج کے اوپر ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نسبت کے سلسلے میں یہاں جو بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، رضائے تامہ مل جاتی ہے، دائمی رضا مل جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رضائے تامہ اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے قلب کا تصفیہ کر چکا ہو اور نفس کا تزکیہ کر چکا ہو۔ نفس کا ہوتا ہے تزکیہ اور قلب کا ہوتا ہے تصفیہ، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ہم بعض لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو نفس کا ہوتا ہے تزکیہ اور قلب کا ہوتا ہے تصفیہ، صفائی سے ہے۔ اس کی مثال جیسے آئینہ ہے، شیشہ، شیشے کے اوپر اگر کوئی میل آ جائے، مٹی آ جائے، گرد و غبار، تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، آپ گیلا کپڑا پھیر دیجئے صاف ہو جائے گا۔ کپڑا اگر میلا ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے نہیں صاف کیا جاتا جیسے شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو نچوڑا جاتا ہے، تو اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ تو نفس کو تو نچوڑا جاتا ہے، نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے اور قلب کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو جن کا تصفیہ قلب ہو جائے اور تزکیہ نفس ہو جائے، اپنی اصلاح کر چکے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی بندے کو صاحب نسبت کہتے ہیں۔ اچھا، صاحب نسبت مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی صاحب نسبت ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حصول نسبت کے بعد کیا بتقاضائے بشریت انسان سے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں یہ محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا کہیں ہو جاتا ہے، لاکھوں میں واقعات آ جاتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دو دوست ہیں، بہت گہری دوستی ہے، دو میاں بیوی ہیں، بہت گہرا محبت کا تعلق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں کبھی ناراضگی نہیں ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، لیکن بہت جلد ہی دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر آ جاتے ہیں، صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی صاحب نسبت بندہ ہے، اس سے بتقاضائے بشریت کبھی کوئی گناہ ہو بھی گیا تو
فوری طور پر ان کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ توبہ طائب ہو کے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عام آدمی تو گناہ کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، تو یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو کامل صحت ملی ہوئی ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر کبھی نزلہ بخار ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ مریض ہے۔ نزلہ بخار آ گیا، ختم بھی ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا عذر، بد پرہیزی ہوئی۔ اسی طرح اور سنیے، وہ طلباء اور طالبات جو عالم بن چکے، مفتی بن چکے، سند فراغت حاصل کر لیتے ہیں، مکمل عالم دین ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ آئندہ کبھی کسی کتاب پر اٹکیں گے ہی نہیں، کہیں نہیں اٹک سکتے۔ جی بالکل اٹک سکتے ہیں، لیکن ذرا سی توجہ کرنے سے، فکر کرنے سے وہ اشکالات رفع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان مسائل کو مینج کر سکیں۔ اب اگلی بات، صاحب نسبت کو پہچانے کیسے، علامت کیا ہے؟ صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے یا اس کی باتوں کو سننے سے دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اس کی طرف علماء اور دیندار لوگوں کا میلان اور رجوع بنسبت عام لوگوں کے زیادہ ہو۔ دوبارہ سن لیجئے، صاحب نسبت کون ہوتا ہے؟ کہ اس کی صحبت سے، اس کی باتوں سے، اس کی کتابوں سے، وعظ و نصیحت سے ہمارے اندر خود بخود دنیا کی نفرت پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو، اور اس کی طرف علماء اور دیندار لوگوں کا رجحان زیادہ ہو بنسبت عوام الناس کے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ بعض خیفیہ، کیفیات اور احوال کو سمجھتے ہیں یہی نسبت ہے، جو مختلف قسم کے مجاہدوں سے کسی فاسق اور فاجر کو بھی مل سکتی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ ہندو جوگیوں کو یعنی کافروں کو بھی مل سکتی ہیں، تو وہ نسبت نہیں ہوتی۔ تو نسبت تو یہ کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اب نسبت کے کچھ دلائل بھی سن لیجئے قرآن و حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دائمی رضا، دو طرف کی رضا، اور فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس، تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہی نفس جو ہوتا ہے نا، جب نفس امارہ، جو نفس امارہ یا لوامہ ہے، جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے تو یہ نفس مطمئنہ نسبت کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اے شیطان، تیرا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان، تیرا ان کے اوپر کوئی زور قابو نہیں چل سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ اتباع سنت اور شریعت میں اتنا مقام پا لیتے ہیں کہ شیطان ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو ناقابل معافی ہو۔ کبھی احیانا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی غلطی نہیں ہو سکتی کہ انسان بالکل ہی دور ہو جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جس شخص نے شیطان کو جھٹلایا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے بہت مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جب نسبت مع اللہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر ٹوٹتی نہیں اور انسان ایک مضبوط حصار میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب پا لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ بندہ محنت کے ذریعے اللہ رب العزت کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا مقرب ہو سکتا ہے کہ اس کا سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، کام کرنا، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے نسبت کر لی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نسبت کے قائم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ایک تو الفاظ کا نور تھا اور ایک کیفیات کا نور تھا، یہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ڈالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت پر فضیلت نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ دل کی کیفیت کی وجہ سے تھی۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز ان سے زیادہ پڑھتا ہو، روزے ان سے زیادہ رکھتا ہو، لیکن قلبی کیفیت ان کی جو تھی وہ زیادہ تھی۔ ابھی نسبت کے مختلف سلاسل ہیں، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، جو ہمارا ہے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اور بھی کئی سلسلے ہیں لیکن وہ معروف نہ رہے، یہ 4 ہی زیادہ معروف ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں بات سمجھ لیجئے کہ نسبت کی حقیقت اور ماہیت تو ایک ہی ہے، لیکن محنت اور طریقے کے فرق کے اعتبار سے اس نسبت کے رنگ مختلف ہیں۔ صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب نے اس نسبت کے نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا، لیکن ہر صحابی کی اپنی اپنی محنت اور اپنے اپنے ذوق کی وجہ سے نسبت کے رنگ کا فرق ہوتا تھا۔ یہ کیسے؟ مثلا کسی کو تلاوت قرآن کا شوق زیادہ، کسی کو نماز پڑھنے کا شوق زیادہ، کسی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا شوق زیادہ، کسی کو جہاد کرنے کا شوق زیادہ، اور کسی کو اور کسی چیز کے اندر رغبت ہوا کرتی تھی، جیسے رات کو تہجد کی رغبت ہوتی تھی، تو مختلف رغبتیں تھیں، تو جس کے اندر جس چیز کا رنگ زیادہ نمایاں ہوتا تھا تو وہ نسبت کے ذوق میں اور رنگ میں فرق آ جایا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کے اندر مختلف قسم کی نسبتیں ملی، پھر تابعین نے صحابہ سے ان نسبت کے نور کو حاصل کیا، پھر جس تابعی کو جن صحابہ کی صحبت ملی تو جو ادھر رنگ تھا وہی آگے فارورڈ ہوا، وہی آگے منتقل ہوا سینے میں، وہی کیفیت آگے منتقل ہوئیں، تو یہ منتقل ہوتے ہوتے یہ آگے چلتا چلا گیا، نبی علیہ السلام سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر آگے اولیاء امت، یہ سینہ بسینہ یہ فیض حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو آج ہمارے زمانے میں 4 قسم کے سلسلے زیادہ معروف ہیں، تو چاروں ہی حق ہیں اگر ان کے عقیدے ٹھیک ہیں تو۔ اسی طرح ہم جو 4 مشہور سلسلے ہیں، نسبت نقشبندیہ، نسبت قادریہ، نسبت چشتیہ اور نسبت سہروردیہ۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب وہ نقشبندی پڑھتے ہیں نا نام کے ساتھ، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، تو نقشبندی سے ڈر جاتے ہیں، یہ نقشبندی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اہل بدعت ہی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو نسبت ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا ایک نام ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہو تو یہ نسبت بڑے کام کی ہے، اور عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو نبی کا بیٹا ہونا بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہے کہ وہ پھر جنت نہیں انسان حاصل کر سکتا۔ اچھا، نسبتوں کے اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال، انسان حج پہ جانا چاہتا ہے تو کوئی بائی ایئر جاتا ہے، کوئی بائی سی جاتا ہے، کوئی بائی روڈ جاتا ہے، اور جناب کوئی وہاں جا کے حرم کے قریب رہتا ہے، مکے بیت اللہ کے، کوئی دور رہتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف گروپس ہوتے ہیں، مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، لیکن سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حج کرنا ہے۔ تو اسی طرح تمام سلسلوں کا جو مقصد کا حصول ہے وہ اسی نسبت کی کیفیت کو حاصل کرنا ہے، راستے جدا جدا ہیں، معاملہ ایک ہی ہے۔ اب آخری سوال اس کے اوپر اب بات مکمل کر لیتے ہیں۔ مجھے ابھی گجرانوالہ جانا ہے، 12:30 بجے وہاں بیان شروع ہوگا، اور اس کے بعد گجرانوالہ میں مغرب کے بعد بھی بیان ہے، درمیان میں ایک آدھ بیان کوئی پتہ نہیں، یہ مفتی نعمان صاحب یا ان کی بیگم صاحبہ کا حکم آ جائے تو کچھ اور بھی کرنا پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں نوکری کی اور نخرہ کی، تو ماشاءاللہ کوئی میرے مہینے کے 60-70 بیانات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے۔ اور واٹس ایپ کے اوپر 24 گھنٹے جو ہے نا لوگوں کے میسیج آتے ہیں، میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ جس بیچارے کو جواب چند گھنٹے نہ دوں یا ایک دن نہ دوں تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں ناراض ہو گیا یا پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ جانے بھائی، میری مصروفیات کا سب کو اندازہ ہے، تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ رابطہ ضرور رکھیں، لیکن میرے جواب کا انتظار کریں کہ بہرحال انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے نہیں ہوں اور فرشتوں میں سے بھی نہیں ہوں، تو کھانا پینا، آرام، تھکاوٹ، نیند، سب چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں تو وہ بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اب آخری بات یہ ہے، کیا نسبت حاصل کرنے کے لیے ان سلاسل میں بیعت ہونا ضروری ہے؟ کیا اس نسبت کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں بیعت ہونا ضروری ہے، یا بغیر بیعت کے بھی یہ نسبت مل سکتی ہے؟ سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بیعت ہونا فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہیں، کسی کو مل جائے تو بغیر بیعت کے بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے، بہت ریئر چانس ہے اس کا
کہ راستے میں شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے، اتنے خطرات ہیں، اس پرخطر راستے پہ اکیلے چلنا، یہ لاکھوں میں کوئی ایک پہنچے گا، باقی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عام تو معاملہ یہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو امت کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کاملین، بڑے بڑے نام، ان سب نے اس نسبت کو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ہی حاصل کیا ہے۔ یہ راستہ محفوظ بھی ہے، مامون بھی ہے، اور شارٹ کٹ بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ تو ہمیں خطرے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسبت ہمیں ملے تو ہم پھر کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق قائم کریں، اور اس نسبت کے جو تقاضے ہیں ان کو اللہ سے مانگیں، ہمت کریں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی نسبت کا نور عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔